شاہنامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے، 7واں روزہ، اور اس ماہ مقدس میں ہم شاہنامہ اسلام کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کا سفر کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم تاریخ اسلام کے اس حسین اور دلکش موڑ پر تھے کہ جہاں قبیلہ بنو سعد کی خواتین رضاعت کے لیے قریش کی طرف جوق در جوق آ رہی تھیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دولت مند گھرانوں کے بچے لے کر جانا چاہتی تھیں۔ انہی میں ایک بی بی حلیمہ سعدیہ بھی تھی کہ جو کمزور تھی، جس کی اونٹنی بھی کمزور تھی، غربت نے جس کے آنگن میں ڈیرا ڈال رکھا تھا، جسے یہ امید تو نہیں تھی کہ اس کی اس لاغری کی وجہ سے اور اسرت کی وجہ سے قریش کے کسی عالی نسب گھرانے کا بچہ اسے مل سکے گا، مگر یہ خوف تھا کہ اگر خالی گود رہ گئی اور اس مرتبہ کوئی بچہ رضاعت کے لیے نہ لا سکی تو پھر ساتھ کی عورتیں، قبیلے کی عورتیں تانے دیں گی، پریشان کریں گی، اس کی مذاق اڑائیں گی، ہنسی اڑائیں گی۔ اس وجہ سے حلیمہ سعدیہ ایک آس لے کر قبیلہ قریش آئی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی قسمت کو ایک حسین موڑ کاٹنا ہے۔ حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اچھے دن آنے والے ہیں؟ حلیمہ کیا جانتی تھی کہ وہ جس بچے کو لے کر آنے والی ہے وہ بچہ دو جگ کا سردار بننے والا ہے، محسن انسانیت اور رحمت للعالمین بننے والا ہے۔ وہ بچہ حلیمہ کے ہاتھ میں کیا آیا کہ ایسا لگا کہ جیسے ناقہ کی رفتار تیز ہو گئی، جیسے صحرا کی طرح خشک پڑے ہوئے سینے سے چشمہ ابل پڑا، جیسے بے رونقی رونق میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے بنجر زمین پر سبزہ زار اگایا ہو، ایسا لگا کہ جیسے تاریک گھر میں چراغ ہدایت اتر آیا ہو۔ ابوالحسن حفیظ جالندری نے بہت ہی دلکش انداز میں یہ سارا نقشہ کھینچا کہ کس طرح حلیمہ سعدیہ کا قافلہ واپس ہوا، کس طرح وہ کمزور اونٹنی سب سے آگے نکلنے لگی، کس طرح اس بچے کو پاتے ہی دن بدل گئے۔ اور اس کے بعد پھر ابوالحسن حفیظ جالندری نے اپنے عجز کا اظہار کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے قدرت بیان حاصل ہوتی، اگر مجھے دسترس حاصل ہوتی، اگر مجھے فن پر عبور ہوتا تو پھر میں سرکار کے اوصاف کو یوں بیان کرتا اور یوں بیان کرتا اور معاملات کو دن بدن اس طرح سے آگے بڑھاتا اور جو روز و شب تھے ان کا بیان کرتا، مگر میرا عجز مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج شاہنامہ اسلام مصنف کے اسی اعتراف عجز سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سرکار کے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان
اعلان کرنے کا ذکر کرتے ہیں. یہ رائی نے للکار کر جب پکارا تو تھرا گیا گلہ کا گلہ سارا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم, اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم. یہ اعلان کرنا تھا. ایسا لگا کہ جزیرہ نمائے عرب میں کوئی زلزلہ آ گیا ہے, ایسا لگا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے, ایسا لگا کہ جیسے کسی نے خاموش جھیل میں بہت بھاری پتھر پھینک دیا ہے کہ لہروں میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہے اور لہروں نے تند و تیز موجوں کی صورت اختیار کر لی ہے. وہ جسے سب صادق کہتے تھے, جسے سب امین کہتے تھے, جس کی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے, جس کے ہاتھ سے حجر اسود لگنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا جھگڑا ٹل گیا تھا, وہی جب اس نے اعلائے کلمت الحق کیا تو پرائے ہی نہیں اپنے بھی اس کے دشمن بن گئے اور ایسی ایسی ایذا رسانی کی کہ چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. مگر حق کے جادے میں یہ تمام مراحل ضرور آتے ہیں. آج شاہنامہ اسلام میں بعثت رسول کے اعلان سے قبل مصنف کے اعتراف عجز سے آغاز کرتے ہیں. میں یہ سب کچھ بیاں کرتا مگر ہمت نہیں پڑتی, یہ نازک مرحلے ہیں اور میری جرت نہیں پڑتی. ادب خامے گستاخ جھک جا, سر نگوں ہو جا, تحیر خیز نظاروں میں عقل و ہوش کو کھو جا. بیاں کرتا یہ آخر گفتگو کیا ہے, اگر کہہ دے کوئی تیرا بیاں کیا اور تو کیا ہے. میرا منہ اور سرکار محمد کی ثناخوانی, مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. نہیں ہرگز کوئی دعویٰ نہیں ہے لب کشائی کا, دہن کیا ہے میرا ہاں ایک کاسا ہے گدائی کا. میں حیثیت سوالی کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتا, متائے بے کمالی کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتا. نہ یارائے سخن سنجی نہ دعوائے زبان دانی, اگر کچھ پاس ہے تو بس عقیدت کی فراوانی. مگر ہاں مدعا ہے خدمت اسلام مدت سے کہ میں نے بھی پیے ہیں چند قطرے جام وحدت سے. کروں سیرت نگاری یہ نہیں ہے حوصلہ میرا, حق و باطل کی آویزش ہے اصلی مارکا میرا. رسول پاک کی سیرت سے واقف ایک زمانہ ہے, مجھے بعثت کے بعد اب نقطۂ اصلی پہ آنا ہے. وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے, وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے, وہ پیغام محبت, وہ نجات اولاد آدم کی. زمین صدق پر رکھنا نئی بنیاد عالم کی, اب اس کا وقت آ پہنچا تھا, اب وہ کام ہونا تھا. زمین تیار کرنا نقل حق کا بیج بونا تھا. اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیائے ہستی پر, زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر. الستی میں کشوں سے ہو چکا تھا میں کدا خالی, کہ دنیا ہو گئی تھی بادئے غفلت کی متوالی. کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اما پائیں, کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں. کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر غلاموں پر, یہ مر جاتے تھے بھوکے اور بک جاتے تھے داموں پر. ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی, غضب ہے مزد مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی. ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے, دعا کو دست راشا دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے. اٹھا غارے ہرا سے ابر رحمت شان حق لے کر, لبے اقرا باسمی ربک الذی خلق لے کر. سنایا آ کے اہل بیت کو مجدہ رسالت کا, انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا. کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا, اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا. وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی, بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی. ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو, اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا نادا کو. ختیجہ اور علی ابن ابی طالب ہوئے مومن, ابھی شیر خدا 10 سال کے بچے ہی تھے کم سن. جناب زید جو ایک بندے آزاد کردہ تھے, علی کے بعد وہ بھی دامن اسلام میں آئے. ابو بکر آئے, ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا, خدا کے دین کی تلقین کی, اسلام pہنچایا. کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے, ہدایت دے کے بھیجا ہے, شریعت دے کے بھیجا ہے. میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں, نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں. کہا ابو بکر نے سرکار
آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا، میرے ماں باپ آل اولاد قرباں اس شریعت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر، یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر، چومے ہاتھ حضرت کے، ہوئے مشغول تبلیغ آپ بھی اب ساتھ حضرت کے۔ یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ ابو بکر آج اس توحید حق کا جام لے آئے کہ جس سے حضرت عثمان بھی اسلام لے آئے، زبیر و سعد و طلحہ، عبد الرحمن، ابو عبیدہ بھی، علی کے بھائی جعفر اور بیوی ان کی اسما بھی غرض ایمان لائے سب سے پہلے اپنے گھر والے، پھر آئے دوست اس حلقے میں دل والے نظر والے۔ برس 40 پورے اس نبی کو سب نے دیکھا تھا، مروت سے بھری پاکیزگی کو سب نے دیکھا تھا۔ یہ چند افراد سب سے پیشتر حق کے قرین آئے، در توحید پر السابقون الاولین آئے۔ مقدر تھی سعادت ان رضا کے بہرمندوں کو، خدا نے آپ خود ہی چن لیا تھا اپنے بندوں کو۔ یہ چھوٹی سی جماعت ذکر حق کرتی تھی چھپ چھپ کے، شہادت گاہ الفت میں قدم دھرتی تھی چھپ چھپ کے۔ انہیں معلوم تھا جس روز کھولا راز کا دامن، عرب ہو یا عجم سارا جہاں ہو جائے گا دشمن، مگر وہ روز جلد از جلد منہ دکھلانے والا تھا کہ تبلیغ علانیہ کا فرما آنے والا تھا۔ ملا ہو جس کو یہ فرما کہ ہاں فصدع بما تؤمر، خدا کے حکم کو پھر کھول کر کہتا نہ وہ کیوں کر۔ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی۔ صدا دی اے قریشی اور تو مردو ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج تہ کر دو ادھر آؤ۔ مثال راد ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمین سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں۔ یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑی امبوہ در امبوہ دوڑی صف بصف آئی۔ اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیر و مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن۔ خطاب ان سے پیمبر نے کیا، اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو، ذبی اللہ کے فرزندو، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پر روشن ہے جہاں اچھا برا منظر۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج، تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا؟ بلا چوں چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آؤ ظلم سے، یہ بات تم سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو، نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ۔ یغوث و لات و عزا کچھ نہیں، بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو خود تم سے بھی کمتر ہیں۔ وہی خالق، وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا۔ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں۔ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ۔ جہالت چھوڑ دو، قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو، رحمان پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگو۔ نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی
تو دے بارود باطل پر غضب کی آندھیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس باز کو سن کر کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر، جسے دیکھو اسی کے منہ میں کف تھا، کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ نہ سکتا تھا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شر برپا قیامت آ گئی گویا، انہیں تو حق سے نفرت تھی، یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں، وہ پھول کیا چنتے، مثال شعلہ اٹھا ابو لہب چیخا دہن کھولا، خبردارو بھتیجے اس سے آگے اور اگر بولا، ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو، تو اتنا ہی بتا دے، میں نہ برسائیں تو پھر کیا ہو، اہانا کہ خدا کے نام سے اتنے خداؤں کی مذمت، سارے معبودوں کی، دیوی دیوتاؤں کی، نبوت کیا تیرے ہی واسطے تھی اس زمانے میں، نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا میرے گھرانے میں، یہی باتیں سنانے کو ہمیں تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے، تیری باتوں پہ ہرگز کان دھر سکتا نہیں کوئی، کہ اس توہین کو برداشت کر سکتا نہیں کوئی، غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ لی گھر کی، پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیمبر کی، مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا، کیا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا، چچا تھے ابو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشین سرکردہ و غالب، اکٹھے ہو گئے سب بھائی بہنیں بیویاں بچے، کہ ان میں کچھ تو تھے ذی ہوش اور کچھ عمر کے کچے، کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضا ہے، متاع بے بہا ہے اور کفیل دین و دنیا ہے، بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے، بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے، یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے، ابو لہب لائیں پھر چاہتا تھا اور کچھ بکنے، کہ طفل 13 سالہ علی ابن ابی طالب رہی جس کی صداقت مصلحت پر عمر بھر غالب، وہ اٹھا اور بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب، گویا چشم پرنم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر، بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا، جانتے کیا تھے وہ بیچارے، کہ یہ لڑکا وہ جس پر ہنس رہے ہیں اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے، بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی، علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیق کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، کسی کے سینے بے کینہ پہ رکھے گئے پتھر، مسلمان بیویوں پر چابکوں کا میں برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا، بلالو یاسرو عمارو خباب اور سمیہ، صہیب و بو فقیہ اور لبینہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی، مسلمان ہو گئے تھے آ گئی آفت میں جان ان کی، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی، زباں سے کچھ نہ کہتے تھے، یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز، نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز، ستم ہائے فراواں کی بڑھی جب حد سے بے دردی، تو ان کی حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کر دی، اخوت مذہب اسلام کا پتھر ہے بنیادی، غلاموں کو دلائی ہے اسی جذبے نے آزادی، مسلمان ہونے والوں سے غلامی کی مٹی ذلت، کے آڑے آ گئی عثمان اور ابو بکر کی ہمت،
شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے، مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے تو باہم مشورے ہونے لگے ایذائے بے حد کے۔ ابو جہل و امیہ، ابو لہب، عقبہ، ابو سفیان، ولید و آس و عتبہ، الغرض جتنے بھی تھے ذیشاں، یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چندھی آئے ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے۔ کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو، لات کو، عزا کو، دیوی دیوتاؤں کو، ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے، سو اپنے خدا کے سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے، سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے۔ بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کی جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو، ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے، تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا سامنا کرو میدان میں آؤ۔ یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ، ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادہ قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے۔ بلایا آپ کو نرمی سے بولے، جانے ہم دیکھو تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم، دیکھو تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو، جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو، میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ، ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑھے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے، طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، جلال مصطفیٰ میں مرد کامل سربکف دیکھا، کہا اے جانم اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ سخت دشمن تھے، شقاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اتھر پر نجاست ڈال دیتے تھے، کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی قرآن پہ ہنستا تھا اور کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ حرم کی سرزمین پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے بدگوہر، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھیں، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھیں، فتنے اٹھاتی تھیں۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، محمد اس قدر صابر ہے کیوں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ بہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ، کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر، رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے
پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزا کو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو، قریشی ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے، بہت اچھے تھے پہلے تمہیں آخر ہوا کیا ہے، رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہیں ہم نیک تینت جانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، یہ کیا جادو ہے کیا افسوں ہے جس میں کھو گئے ہو تم، روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تمہاری اس روش نے قوم میں ہے تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا، اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل، کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہمیں یہ بھی نہیں ہے، گو نمود و نام شاہی سے غرض تم کو تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مرض تم کو، اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کریں اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں، مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈے کوئی ٹونا ٹوٹکا لائیں، مگر اس کام سے باز آؤ، یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو، تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا، کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایات کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں، یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی، سنی ادبا نے سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی، اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے اس موڑ پر ہے کہ جہاں سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کیا کیا کہ گویا ایک زلزلہ سا آ گیا ہے، قریش نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ سرکار دو عالم کو تبلیغ حق سے روک دیں، کوئی تحریص، کوئی ترغیب، کوئی لالچ، کوئی ڈراوا، کوئی دھمکی، کوئی خدشہ حضور پر کارگر نہیں ہوا۔ حضور نے ابو طالب تک سے یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم ہے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں تو میں اس دعوت سے ہرگز باز نہیں آؤں گا، اور آپ تو کیا سارا عالم عرب بھی میرا مخالف ہو جائے تو مجھے اس خدائے وحدہ لا شریک پہ بھروسہ ہے کہ وہ میرا ساتھ دے گا، اور میں سچ ہی کہوں گا اور جھوٹے خداؤں کو سچا خدا نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد قریش نے مشورہ کیا اور اپنے بہت بڑے سردار اور بہت ہی فہم و دانش کے مالک سردار عتبہ بن ربیعہ کو سفارت کی صورت میں سرکار کے پاس بھیجا، اس نے دلیل کے ساتھ بات کی، اس نے بڑے براہین کے ساتھ بات کی، اس نے بہت ہی قرینے کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ تمام امکانات حضور کے سامنے رکھ دیے کہ کوئی شخص جن کی وجہ سے معاشرے میں ممتاز ہونا چاہتا ہے، اگر دولت چاہتے ہو، اگر عورت چاہتے ہو، اگر حکومت چاہتے ہو تو سب کچھ تمہیں مل سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً تمہیں کوئی مرض ہے یا آسیب ہے۔ مگر حضور نے ان سب کے جواب میں اسے سورہ حامیم کی آیات سنائی، جس کا اس کے دل پر ایک عجیب اثر ہوا۔ اس صورتحال کو یہیں چھوڑتے ہیں، کل شاہنامہ اسلام میں عتبہ بن ربیعہ کی کیفیت سے آغاز کریں گے کہ جو سرکار دو عالم کو منع کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا۔ یہ دین حق اتنی آسانی سے نہیں پھیلا ہے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑا ایثار ہے، بڑی صعوبتیں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، بڑی تکالیف ہیں۔ کل اس سلسلہ سخن کو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔